یہ تو بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ 3 سال ہمارے خلاف جو بولتے رہے ہیں، اب ہم ان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے کہ وہ انصاف کر رہے تھے، وہ سچ بول رہے تھے، یا وہ بھی جیسے آج انہوں نے کہہ دیا کہ کچھ بکتے ہیں اور گروپس بکتے ہیں. تو بس میں تو بڑا مطمئن ہو گیا ہوں. چلیں آپ اس سے آگے کچھ نہیں کہیں گے. کیسے یہ آگے نہیں ہے، یہی تو آغاز ہے. تب میں نے کہا تھا کہ اداروں کو خراب کرنے کا رواج نکل گیا ہے. اداروں کو استعمال کرو گے تو ادارے خراب ہوں گے. اب ایک بار ایک ادارے کو خراب کریں گے، پھر دوبارہ دوسرے ادارے کو خراب کریں گے. اب چل کر اس ادارے پر آ گئے جو انتہائی محترم ادارہ ہے، جس پر لوگوں کا اعتماد ہے. اب اس کو جہاں تک تعلق ہے ہمارا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ادارے کو عزت دی ہے، اس کے بلانے پہ گئے ہیں. اب کوئی سازش کرنے والا اس کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی طرف موڑنا چاہتا ہے، مجھے نہیں پتا. میں زیادہ نہیں جانتا، مجھے معلومات نہیں اس اسکینڈل کے متعلق. میں چیف صاحب کے متعلق یا اس ادارے کے متعلق کچھ بات نہیں کر سکتا، مجھے علم نہیں ہے. مجھے بالکل چانڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا دیں آج جیسے عرفان قادر صاحب نے کورٹ پہ آبجیکشن کیا کہ چیف صاحب اس میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ آرٹیکل 4 بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی جج اس کیس میں نہیں بیٹھ سکتا جس میں اس کا کوئی ریلیٹیو ہو یا اس کا کوئی فرینڈ ہو، کوئی اس کا نزدیکی رشتہ دار ہو. تو ایک آبجیکشن کیا گیا. تو کیا اس پوائنٹ کو یہ عدالت میں چلے اب زیر بحث نہیں آتی؟ میڈیا پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو آگے لے کر آئے گی؟ دیکھیں، جہاں تک مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں پھر کہتا ہوں، اٹارنی جنرل بھی ایک انتہائی نامور قانون دان ہے اس ملک کے. عدالت کا ہی حصہ ہے، عدلیہ کے ہی حصہ ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں قانون کے ہی اثر کے نیچے یا وہ حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں، تو یہ صحیح جواب تو ان کو دے. انصاف کے لیے اگر کوئی بات کرتے کہ جناب جن کا کیس ہے وہ، لیکن یہ کمال تاریخ بن جائے گی کہ چودھری صاحب خود سن رہے ہیں، چیف صاحب خود اس کیس کو سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے فیصلے کی بھی جو اہمیت بنے گی وہ تمام بہت اہمیت ہے اس فیصلے کی. جہاں تک تعلق ہے ہماری جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم نے احترام کیا ہے، ہم نے حملہ نہیں کیا. ہم ان کے فیصلوں پر ناراض ہو کر لوگوں کو نہیں لے کر آئے عدلیہ میں. ہم تو باوقار انداز سے پرائم منسٹر اس میں گئے اور انہوں نے سنا، اور میں نے سنا ان جج صاحبہ نے تعریف کی پرائم منسٹر صاحب کے رویے کی. تو ہم ان کی توہین کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان کا احترام کرنے والے نہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ کچھ انفارمیشن اگر ہمیں دے دے. ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لنڈن میں ہے، دبئی میں، کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، کہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور اکیلے وہ یہ کام کر سکتے ہیں جو اس سازش میں جو ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، چند گھنٹے پہلے تو میں نے چیک کیا تھا جب یہ عدالت میں بات ہو رہی تھی ان کے کسی نمائندے کی طرف سے کہ وہ لندن میں ہے. اس وقت میں نے چیک کیا تھا تو اس وقت تک تو وہ دبئی میں ہی تھے، وہ لندن نہیں گئے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ چانڈیو صاحب نے جو بات کی اینکر کی بکنے والی، تو چانڈیو صاحب مجھے برسہ برس جانتے ہیں اور میں نے ایک سویپنگ ریمارکس نہیں دیے. میں نے کہا کہ چند بکتے ہیں، جس طرح میں کبھی نہیں کہتا کہ سیاستدان، میں کہتا ہوں چند سیاستدان. تو میں نے کہا کہ وہ بکتے ہیں اور جو خریدتے ہیں انہیں یقیناً چانڈیو صاحب کو ان کا تو پتا ہوگا جو خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بکنے اور خریدنے کا سلسلہ چل رہا ہے بالکل. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ چانڈیو صاحب کا اشارہ میری طرف یا انصار کی طرف یا کسی اور کی طرف ہو سکتا ہے، کم سے کم اس پینل میں موجود. آپ کے لیے انصار صاحب کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے بھی کچھ کی بات کی ہے، میں نے بھی کچھ کی بات کی ہے. جی ہاں، اس میں اصل پلان یہ تھا، جو جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، اس میں جو سارا تانا بانا تھا وہ یہ تھا. انصار تو تھوڑا سا نام وڈرا کر گئے، میں نام لے لیتا ہوں اعتزاز احسن صاحب کا. اعتزاز احسن صاحب کو ملک ریاض صاحب لے کے گئے تھے. جو دوستی ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب کی، وہ ملک ریاض کے تھرو ہوئی ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب کے جتنے معاملات ہیں قانونی ان کو اعتزاز احسن صاحب دیکھتے ہیں. ایک بات. اور اعتزاز اور ملک ریاض صاحب ماشاءاللہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ان کا نام تو یعنی کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی اگلے کیئر ٹیکر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی اگلے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ ہو سکتے ہیں، اور وہ چیئرمین نیب کو لے کے چلے گئے. اور مطلب وہ تو اصل بات یہ وہ خود بیان کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے سنا، وہ جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ خود بیان کرتے ہیں ہر ایک کو، ارے یار یہ فلانا تو میری جیب میں پڑا ہے، یہ اینکر تو یار یہ صبح بیٹھا ہوا تھا. اچھا، اور واقعی لوگ ان کے گھر میں آپ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو ایک بہت عجیب قسم کے لوگ، یعنی پاورفل لوگ آپ کو بیٹھے نظر آئیں گے. آج آپ دیکھیں نا، آج 2 جرنیل بھی پیش ہوئے بالکل، جو اس وقت ان کی ظاہری بات ملازم بھی ہیں.
جی بحریہ ٹاؤن کے نمائندے دیکھیں آج جو عدالت میں تھے، دو جو پیش ہوئے آپ دیکھیں، جنرل احتشام ضمیر جی بالکل، جو بحریہ ٹاؤن کے امپلائی ہیں، جو آئی ایس آئی کے انٹرنل سیل کو ہیڈ، وہ ان کے امپلائی ہیں. دوسرے کون پیش ہوئے ہیں ان کی طرف سے؟ جنرل شوکت سلطان صاحب جو کہ آئی ایس پی آر کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ یعنی کس قدر پاورفل، یعنی میں تو بات کرتے وہ پاورفل ہے، ان کے کردار کا ذکر ہو رہا ہے کہ واقعی وہ پاورفل ہے. میں ذرا انصار عباسی صاحب سے پوچھ لوں کہ ملک ریاض کا صرف اس میں نام آ رہا ہے، تو اکیلے ملک ریاض یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ پیچھے جیسے میں نے کہا کہ کچھ تانے بانے ہیں یا خفیہ ہاتھ یا خفیہ دستانے پہنے ہوئے لوگ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ ملک ریاض صاحب سے پوچھیں گی تو وہ تو میرا خیال ہے یہی کہیں گے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ملک صاحب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ ہے ٹورڈز پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. میری ذاتی رائے میں اس میں ڈفرینٹ پلیئرز انوالو ہیں، کیونکہ چیف جسٹس نے پچھلے 2-3 سالوں میں بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ اگینسٹ دا وال پش کیا میرٹ کے اوپر، کرپشن میں یا اور جو جس طرح آج حامد میر نے کہا مسنگ پرسنز کا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اب ظاہر ہے اس کے اوپر آئی ایس آئی ناخوش ہوگی، لیکن یہ ایک بڑا جینون مسئلہ ہے جس کا حل ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ دیکھیں ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو کہ اس ملک میں ایک امید بنا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ اس طریقے سے جتنے بھی پلیئرز ہیں اگر مل کے اس طرح کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی چانڈیو صاحب نے کہا نا، میں چانڈیو صاحب کی بہت ویسے رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن چانڈیو صاحب یہ بتائیں کہ جو فواد چودھری صاحب کی کیا حیثیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ میرا خیال ہے انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے، بالکل وہ ایڈوائزر ہے، پولیٹیکل ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے. اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر یہ کیسے لکھ دیا میرا 2-3-4 دن پہلے، اور یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جی یہ خبر اب برطانیہ میں آنے والی ہے. مسٹر انل لیم بریک کریں گی اسٹوری کو، سنڈے ٹائمز میں ہی آئے گی. یہ ساری کی ساری ٹویٹر پہ موجود ہے. ان کو یہ کس نے بتایا؟ تو وہی جو آپ نے مسکراہٹوں والی بات کی نا، چانڈیو صاحب کو میں نہیں کافی دن ہو گئے ملا، مجھے نہیں پتا یہ بھی مسکرا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن بیہائنڈ دا کیمرہ بہت سے لوگ بہت مسکرا رہے ہیں اور بہت باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کن کے لیے کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہانی ہے. بہت پہلے کے انڈیکیشنز آ رہے تھے. لیکن اس میں کیا ڈاکٹر ارسلان، ہم اسی پہ مزید گفتگو کریں گے، بریک لینی ہے مجھے. کیا ڈاکٹر ارسلان استعمال ہو گئی یا ان کو استعمال کیا گیا؟ اور بات ہوتی ہے عدلیہ کی عزت اور توقیر کی، تو یہ پھر معاملہ کہاں تک جائے گا؟ اور کیا میڈیا بھی واقعی اس میں استعمال ہوا، یعنی اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.